الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے. تو ان کی کچھ پرواہ نہ رکھو، تو ان کا کچھ خوف نہ کرو. ہاں میرا خوف رکھو اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. محترم بارس و بزرگوں، گزشتہ مجلس کے اندر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر یہ بات اشارت فرمائی تھی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. یہ جو گمراہ فرقوں ہیں، گمراہ قوم ہیں، اگر ان کے پاس آپ اپنے قبلہ کعبہ شریف کے متعلق سچی اور پکی نشانیاں لے کر آ جائیں گے تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. اور نہ اس سے ایک دوسرے کی باتوں کو مانتے ہیں نہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. کہ اگر تم نے گمراہ قوموں کی خواہشات کی پیروی کی، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی خواہشات کی آپ نے اتباع کی، پیروی کی، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. اس کے متعلق گزشتہ مجلس میں عرض کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک بات ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ الحق من ربک. حق بات تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو دی گئی ہیں. فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن من الممترین. اس آیت کا خلاصہ میں گزشتہ بھی عرض کر دیا تھا، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. اگر آپ اپنے نگاہ دوڑائیں ہمارے اطراف کے جو ماحول ہیں تو آج کل باطل طاقتوں کا بڑا پروپیگنڈا اور ان کی طرف سے ایک بڑی شادی سے پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس امت مسلمہ کے اندر ایسے مسائل کو وہ لوگ فیمس کر رہے ہیں اور اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں جس سے امت میں شکوک پیدا ہو، جس سے ایک مومن کا اپنے رب سے تعلق کے اندر کنیکشن کے اندر شک اور ڈاؤٹ پیدا ہو. ایسے اختلافی مسائل ہیں جو مذاہب کے نام پر جو اختلافی مسائل ہیں، مسلک کے نام پر فقہی اعتبار سے جو اختلافی مسائل ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور اس میں وسعتیں رکھی گئی ہیں. اس میں وسعت ہے کہ آپ بھی صحیح ہیں. امام کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے وہ بھی درست ہے، کوئی امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ بھی درست ہے، کوئی امام مالک کو فالو کر رہا ہے وہ بھی درست ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل کو فالو کر رہا ہے رحمہم اللہ تو بھی یہ سب درست ہیں. لیکن ان چیزوں کو فیمس کر کے امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ تو ابتدا ہے. اگر یہ جو جن قوموں کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابیں بدل دی تھی، جنہوں نے اپنے اصول و ضابطے بدل دیے تھے، تو یہ کوئی راتوں رات تبدیل ہو گیا تھا. رات کچھ سب سوئے تو ان کی کتابیں ساری آنیسٹ تھیں، اللہ کے قوانین کی ساری پاکیزہ تھیں اور اس میں کوئی آمیزش، کوئی مکسنگ نہیں تھا.
اور صبح اٹھتے تھے سارا مکسنگ ہو گیا کہ ایسا ہو گیا. ابتدا ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کرنے سے ہوئی تھی. ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کیے گئے تھے، ڈاؤٹس پیدا کیے گئے تھے. ان کا رب کے ساتھ کنیکشن جو تھا اس کے اندر شک پیدا کیا گیا تھا. اللہ سے نا امید اور مایوس کیا گیا تھا. جب اللہ سے نا امید اور مایوس کیا جاتا ہے تو پھر آدمی اس سے دھیمے دھیمے آگے بڑھتے 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 وہ عقیدے کے اوپر اٹیک کرتا ہے، آدمی کے کریڈ کے اوپر، آدمی کے فیتھ کے اوپر، اس کے بلیف کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور جب آدمی کے کریڈ اور عقیدے پر بلیف اٹیک ہونے لگے تو اس آدمی کا ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو فقہی مسائل جو اختلافی ہیں، رفع یدین کے متعلق ہیں، آمین بالجہر کے متعلق ہیں، کہ حنفی لوگ نہیں کر رہے، شوافی نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آمین زور سے کہا جائے، رفع یدین کیا جائے نہ کیا جائے. یہ بہت تھوڑے سے مختصر مسائل ہیں، آدمی اس کو پڑھ لے سمجھ لے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو اب دیکھیں، اگر سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو یہی کہ آپ یہ غلط نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ وطر کی نماز اب تک غلط پڑھ رہے تھے، صحیح طریقہ یہ ہے، یہ صحیح طریقہ وہ ہے. اس طرح کے ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں امت کے دلوں کے اندر. تو جو باتیں اپنے مسالک کے اعتبار سے اپنے حق بات جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، حق بات جو بات آ چکی ہے، چاہے کتنے بھی اس کے خلاف ہم کو کنفیوز کرنے والے ہوں، اس کی طرف توجہ کیے بغیر ہم صرف امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، تو وہ زندگی کے ہر سچویشن میں امام حنیفہ کے مسائل کو فالو کرتا رہے. ڈزنٹ میٹر امام شافعی رحمۃ اللہ اس مسئلے کے اندر کیا فرما رہے ہیں، اس مسئلے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اس مسئلے کے اندر امام احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں. میں حنفی ہوں، میں حنفی مسلک کو فالو کروں گا. کوئی شافعی ہے، میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں، تو اس مسئلے کے امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے اس سے مجھے کیا مطلب. میں امام شافعی ہوں، ہاں جاننے کی حد تک ضرور معلوم کریں، لیکن عملی اعتبار سے انتشار اور اختلاف پیدا نہ کریں. انتشار کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ منہ بھی نہ بگاڑیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اختیار نہ ہو، کیونکہ ان راستوں کے ذریعے سے یہ باطل طاقتوں کا بڑا پروپیگنڈا ہے، بڑا پروپیگنڈا ہے. اس سے امت کے اندر شکوک پیدا کریں، ڈاؤٹس پیدا کریں، اور ان کو ایک تو اپنے علماء سے کاٹ دیں گے، اور جب یہ علماء سے کٹیں گے تو خود اپنی ذات سے وہ قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی ذات سے قرآن حدیث کو اور جب وہ خود اپنی ذات سے قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ غلطیوں کا شکار ہوں گے، غلطیوں کا شکار ہوں گے، وہ درست بات تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ قرآن حدیث کے علوم کو نکالنا سمجھنا ایک اتنی آسان بات نہیں ہے. کوئی آدمی ویسے قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائے، ترجمہ دیکھ لے اور وہ مسائل نکالنے لگے اور اس سے وہ مسئلہ مستمت کرنے لگے. آج بہت سارے جو اسکالرس اپنے یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، ان کی بہت سی باتیں سطحی ہوتی ہیں اور ڈیپ اور گہرائی کا نالج ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، سطحی بات ہے. ایک عربک لینگویج کو جان لینے کے بنیاد پر جو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے ان کو، وہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ اس کا راوی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کیا اس کا مرتبہ کیا ہے، کیا اس کے متعلق اگر یہ حدیث کا یہ عمل اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں احناف نے، امام ابو حنیفہ نے کون سی حدیث بیان کی ہوئی ہے. حدیث کا ذخیرہ تو لمبا چوڑا ہے، تو اس کے متعلق بہت گہری بحثیں ہوتی ہیں، گہری بحثیں ہوتی ہیں. اس لیے ایک اصول ضابطہ یہ ہے کہ آدمی جس پر اس کو بھروسہ ہو، جس کے اوپر اس کو بھروسہ، اس سے دین سیکھتا رہے، اس سے دین کا علم حاصل کرتا رہے، اور آجو باجو کی باتوں کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. اس آدمی کو مجھے بھروسہ، اس کے علم پر بھروسہ ہے، اس کے اوپر دین سیکھتا رہے، معلوم کرتا ہے اور اسی کے موافق عمل کرتا رہے. اس سے ہم نے ہماری مسلک کے فقہی اعتبار سے ہم نے ہماری جو ڈور ہے وہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے کندھے پہ ڈال دی ہے. تو جس طرف ہم کو، جس سمت ہم کو لے کے جائیں گے، ہم چلیں گے ان کے پیچھے. ہمیں ان کے فقہ کے اوپر، ہمیں ان کے فہم کے اوپر، ہمیں ان کی فقاہت کے اوپر بھروسہ ہے، ہم ان کے متعلق چلیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے. تو یہ ہمارے لیے زندگی گزارنا اور اس شریعت اسلامیہ کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ہوتا یہ کہ آدمی ایکچوئل طور پر شریعت کو فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی سوشل میڈیا کھول لیا، کبھی اس طرح کے لوگوں سے باتیں سن لی اور وہ شکوک میں، ڈاؤٹس میں مبتلا ہوتا ہے. یار کیا کرے، ایک مسلمان تو اس طرح کر رہا ہے، کوئی نیا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ مسلمان تو وہ اس طرح کر رہا ہے، کچھ مسلمان تو اس طرح کر رہا ہے، کچھ مسلمان تو انگلش میں خطبہ دے رہا ہے، کچھ مسلمان تو یہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ہمارے مسئلے کو صاف ستھرا رکھیں. میں حنفی ہوں فقہی اعتبار سے، اور میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں. اس کے علاوہ فرقہ باطلہ ہے. یہ چار فقہائے کرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت بخشی ہے دنیا کے اندر، ان کے فقہ کو چلایا ہے. اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بالکل بند ہونے کے قریب ہے، بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا. جتنی فقاہت ان حضرات کے پاس تھی، ان کی فقاہت پر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بد نگاہی نہیں کی،
اور ان کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا مضبوط ہوتا تھا کہ اس کا ہمیں تصور نہیں ہو سکتا، اتنی گہرائی اللہ سے تعلق تھا۔ تو وہ جس طرح قرآن حدیث کو سمجھے ہیں، وہ ہماری ان گنہگار آنکھوں سے، ہمارے جس کے اندر ہم نے رات دن بد نظری کی ہوئی ہے، کانوں سے جن نے ہم نے برائیاں سنی ہوئی ہے، زبان جو ہماری اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوئی ہے، ہمارا ذہن جو مجمع کے اندر تو بڑا پائس اور بڑا دیندار بنتا ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر یہی ذہن کے اندر وہ خرافاتی تصورات آتے ہیں، وہ گناہوں کے تصورات آتے ہیں، وہی ذہن کو ہم اب قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسائل کے استخراج کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ کلام کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقاہت کے اوپر، وہ اعتراض کرتے امام شافعی کے فقاہت کے اوپر، وہ سوال اٹھاتے امام مالک کے فقاہت کے اوپر۔ تو یہ آدمی دور اندیشی کی بات ہے۔ دنیا کے کسی امور کے اندر تو آدمی اس طرح کام نہیں کرتا۔ کوئی آدمی نے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لی تو اس نے، اور وہ اس نے باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ کے ماتحت یا کسی کالج کے ماتحت، کسی استاذ یا کسی ٹیچر کے ماتحت پڑھا نہیں ہے، تو کیا آدمی اپنی ذات اس کے حوالے کرتا ہے کہ آپ اپنی ذات کا علاج کریں؟ نہیں، اس پہ تو ایکسپیرینس دیکھا جائے گا، اس پہ تو کون اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا ہے، اس پہ تو کون کامیاب ہے، کون ممتاز ہے، وہ تلاش کیا جائے گا۔ تو اپنی ذات کے سلسلے کا، یہ اپنا کسی کو انویسٹ، کسی کو مال انویسٹ کرنا ہو، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت مطالعہ کیا انویسٹمنٹ کرنے کا، میں نے بہت چیزیں پڑھی ہیں، یہ کیا ہوا ہے، تو کیا اس کے حوالے کر دیتے ہیں ہم کہ نہیں؟ مارکیٹ میں کون کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے، دیکھو اس کو، کوئی کمپنی 5 سال سے کام کری ہے، کوئی کمپنی 10 سال سے کام کری ہے، اور ان کا ٹرن اوور دیکھو، ان کا کتنا لوس ہوا ہے، کتنا پروفٹ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہے، پھر آدمی انویسٹ کرتا ہے۔ لیکن دین کا مسئلہ بیچارہ یتیم ہو چکا ہے کہ آدمی جس کو چاہے، بس ہم نے آج مسئلہ، آج کسی کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اس کو، یہ یقین جانا یہ باطل طاقتوں کی طرف سے ہیں جو لوگ اسلام کو ڈیمیج پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو ہماری جانوں پہ گولیاں برسائیں گے، لیکن دوسری طرف ہمارا تعلق ہمارے رب سے کمزور کریں گے، وہ ان راستوں کے ذریعے سے۔ اور انہوں نے کچھ ایسے اسکالرس ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کی تربیت کی ہوئی ہے اور ان کو بنایا ہوا ہے پبلک کے سامنے، جو آپ کو باقاعدہ نظر آئیں گے کہ ماشاءاللہ وہ قصیدہ بصیدہ سفید قصیدہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فلانا جگہ سے فارغ ہے، فلاں بڑے بڑے ان کے پیچھے نام لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ٹھیک ہم ویسٹرن کنٹری کے اندر ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور اس طرح اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے، اور اس طرح نماز کا نویت کرنا بھی جائز ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ کو حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ عیسائیوں کا ملک ہے۔ کسی کے بارے میں مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا اسکالر ثابت کرتے ہیں پڑوس US ملک کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ پڑھ لے تو اس کو کھانے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں لوگ ان کو فالو کرنے والے ہیں، سینکڑوں بات ان کو فالو کرنے والے ہیں کہ آپ ہم اہل کتاب، ہم لوگ عیسائی کنٹری کے اندر ہیں تو وہ اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی ہوئی ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب چیک تو کرو وہ اہل کتاب بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اس مذہب پر باقی جس مذہب جو مذہب اللہ نے ان کو دیا تھا؟ تو یہ ساری باتیں وہ امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس امت کو لبرل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دین کے سلسلے کے اندر، اس کو لبرل بنا دیا جائے کہ آدمی پھر وہ جو کوئی لبرل جو اللہ سے اپنے سوچ کو آزاد کرنے والی چیز ہے، زبان کو آزاد کرنے والی چیز ہے، حرکات و سکنات کو آزاد کرنے والی چیز ہے، اور جو اللہ سے کنیکشن کو توڑ دیتی ہے، اللہ سے رابطے اور کنیکشن کو توڑ دیتی ہے، پھر آدمی مغیبات کے اوپر اتنا یقین اس کا مضبوط نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، جتنا اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بڑی ہم کو اس بات کا حکم دیا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اب شک کرنے والوں میں سے نا، الحق من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حق ہے وہی ہے، جو بات تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی وہ حق ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کہ یہی مسئلہ قبلے کے سلسلے میں ہوا تھا، جب قبلے کا حکم آیا تو اب کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، اب ان یہود کی طرف سے باتیں چلائی جا رہی تھی مسلمانوں کے اندر کہ اب تو پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، جس کو حضرت موسیٰ نے رخ کیا ہوا ہے، جس پر حضرت عیسیٰ نے رخ کیا ہوا ہے، جو بہت سے اور انبیاء کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اگر سچے نبی ہوتے تو اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنے پچھلے نبیوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں چلائی گئی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باتوں میں آپ کوئی ڈاؤٹ نہ کرنا، حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق وہی ہے۔ یہی چیزیں ہمارے آج کے ماحول میں نہ ہو رہا ہے، جو شریعت کے مسائل جو امت کے سامنے رکھے جاتے ہیں، چاہے وہ حلال مورگیج کے ہو یا انٹرسٹ کے ہو یا اس تمام چیزوں کے ہو، تو ان یہود کے ایجنٹ جو علماء ہیں، جو چاپلوس علماء ہے، یا ان کی جو جن کا مقصد دنیا کمانا ہے،
دنیا کی پوزیشن حاصل کرنا ہے، دین کا مقصد اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا ہے، وہ آپ کے سامنے ایسی وضاحت ظاہری بات ہے کہ آدمی دیکھ کر اچھا بھلا معلوم ہوگا، باقی ماشاءاللہ بڑا دیندار معلوم ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ایسا مسئلہ بیان کر دے گا کہ ٹھیک ہے آپ ویسٹرن کنٹری کے اندر ہیں تو آپ کسی بھی عورت سے اسلام میں اس کو مسلمان بنائے بغیر آپ نکاح کر سکتے ہیں، پہلے کتاب ہے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو اس کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل چلائے جا رہے ہیں اور بہت بڑا مجموعہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک بڑی ضروری بات تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کی اگلی آیت کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اس آیت کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک سمت، ایک ڈائریکشن فکس کر لی ہے انہوں نے، یا تو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے یا انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ یہود نے اپنا الگ قبلہ بنایا ہوا ہے، نصرانی نے اپنا الگ قبلہ بنایا ہوا ہے، ہندوؤں نے اپنا الگ قبلہ بنایا ہوا ہے، مشرکین نے اپنا الگ قبلہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے قوموں کا، نیشنز کا، کہ انہوں نے اپنا ایک قبلہ، ایک ڈائریکشن فکس کر لیا ہوا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نیک کاموں کے اندر آگے بڑھیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک تو اس میں وجہدن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وجہدن کا لفظ واؤ کی کسرہ کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قبلہ، ڈائریکشن، جس کی طرف آدمی رخ کرتا ہے، جس کی طرف فیس کرتا ہے، تو وہ ڈائریکشن کو وجہدن کہا جاتا ہے۔ اس لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے اندر یہاں قبلتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کی آیات کے اندر ان کے مصحف کے اندر قبلتن کا لفظ تھا کہ قبلتن هو مولیا فاستبقوا الخيرات، تو وجہدن کا معنی ہوا قبلہ، رخ کرنے کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ اور فاستبقوا الخيرات، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب نیک کاموں کے اندر آگے بڑھنا، فاستبقوا الخيرات۔ وجہ یہاں پہ ارشاد فرمانے کی ضرورت یہ اس لیے پڑی کہ اب مسلمان اب اس بات کو منانے کے لیے پڑے ہوئے کہ ہمارے قبلے کو مان لو، دلیلیں پیش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب مان لو، وہ مان لو، لیکن وہاں سے آرگیومنٹ کی جا رہی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ان کے حال کو ان کے اوپر چھوڑ دو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان بحث و مباحثے کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں اور ہماری چیزیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کریں کہ ہم ہمارے نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، یعنی یہ کہ ہم ایک دوسرے سے آگے سبقت کریں۔ یہ سبقت، آگے بڑھنے کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن کرنی چاہیے باقاعدہ نیک کاموں کے اندر، کہ آج اس نے اتنے نیک کام کیا، میں اس سے نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں، اس نے اتنا نیکی کا کام کیا، ہم نیکی میں اس سے آگے بڑھ جائیں۔ صحابہ کا یہ دستور عمل تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے نیک عمل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس نے ایسی نماز پڑھی، میں اس سے اچھی نماز پڑھوں، اس نے اتنا صدقہ کیا، میں اس سے زیادہ صدقہ دوں، اس نے اتنا زکوٰۃ دی، میں اس سے زیادہ زکوٰۃ دوں، اس نے اتنے روزے رکھے، میں اس سے زیادہ روزے رکھوں۔ تو یہ نیک کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ یہ ہمارے، اگر ہم دیکھیں ہمارے ذات کی طرف، کسی اور پر ہماری ذات کی طرف، کیا میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ایک عمل اس ارادے سے کیا ہے کہ میں کسی فلاں آدمی سے نیک کام کے اندر آگے بڑھ جاؤں؟ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے سینکڑوں مرتبہ میں نے کوشش کی ہے کہ فلانا یہ گاڑی لایا، اس سے اچھی گاڑی میں لے آؤں، فلانا اس نے یہ کھایا، اس سے اچھا میں کھا لوں، فلانے نے یہ پہنا ہے، اس سے اچھا میں پہن لوں، وہ اس مکان میں، اس سے اچھا میں اس مکان میں رہ لوں، وہ یہاں کر رہا ہے، میں اس سے اچھا میں کر لوں۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر کہ فلاں آدمی تہجد میں اٹھ کر 8 رکعتیں پڑھتا ہے، کیا میں نے کبھی 10 پڑھی ہے؟ یا کوئی آدمی 2 پڑھتا ہے، کیا میں نے 4 پڑھی ہے؟ یا کوئی آدمی دعا کے اندر آدھا گھنٹہ گزارتا ہے، کیا کبھی میں نے 1 گھنٹہ گزارا ہے؟ یا کوئی آدمی 5 وقت نماز باجماعت مسجد کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو کیا میں بھی پابندی کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والا بن جاؤں؟ یہ نیک کاموں کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ حکم فرما رہے ہیں، ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ بحث و مباحثت چھوڑیں، کہ مسائل کی بات ہے، یہ فقہ کی بات ہے، قبلے کو مان لیں، کل حجت بازیاں چھوڑ دیں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے، یہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے، یہ آپ کے نفع کی بات ہے۔ وہ باتیں آپ کو نفع نہیں پہنچائے گی، یہ باتیں آپ کو نفع پہنچائے گی۔ اب اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیک کام کے اندر جلدی کرنا۔ ایک تو فقہ مسئلہ بیان کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی کسی نیک
کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے آدمی کو، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے بات چیت کر رہے تھے، دماغ میں خیال آ گیا کہ یار تھوڑا سا بہت ٹائم سے صدقہ نہیں کیا میں نے، $5 صدقہ کر دیتا ہوں، $10 صدقہ کر دیتا ہوں، تو فاستبقوا الخیرات، جلدی کرے صدقہ کرنے کے اندر، کیونکہ اگر آدمی نے ٹال مٹول کی تو یہ اللہ کی طرف سے جو مہمان نیک کام کرنے کا جو خیال آیا تھا وہ چلا جائے گا، توفیق سلب ہو جائے گی، توفیق ختم ہو جائے گی۔ کبھی خیال آیا مسجد کے اندر آ گئے، ابھی جماعت کو 10 منٹ باقی ہے، دل میں خیال آیا اللہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی کرے فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں جلدی کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو کسی اور چیزوں کو متوجہ کر دیں، کسی اور کام میں متوجہ کر دیں، نیک کام کے اندر جلدی کریں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کر دوں، نفل نماز کے اندر آپ 200 سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، جتنی چاہے آپ نیتیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور نیت کرے اللہ میں حلال روزی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میرے والدین بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ میری بچی بیمار ہے ان کی شفا کے لیے کر رہا ہوں، جتنی آپ کے دماغ میں نیت ہے وہ کریں، صرف 2 رکعت کے اندر، صرف 2 رکعت کے اندر، کوئی مستقل الگ نہیں، 2 رکعت نماز کے اندر آپ کتنی نیتیں کر سکتے کریں اور 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کے دل کے اندر خیال آتا ہے، خیال آتا ہے تو وہ نیک کام کے اندر جلدی کریں، کیونکہ پھر اگر نیک کام میں جلدی نہیں کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان تھا وہ چلا جائے گا اور آدمی کا موقع ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ عرض کرنا تھی کہ اسی کے ذریعے سے بہت سے علماء کرام اور مفسرین نے اور فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ مسئلہ شوال ہوتا ہے کہ جب بھی نیک کام کا خیال آئے، جب بھی نیکی کا موقع ہو تو اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ تو نماز کے کیا مطلب؟ جیسے نماز کا وقت ہو جائے اول وقت میں نماز پڑھنا، تو یہ بھی فاستبقوا الخیرات ہوا کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو۔ سمجھ آ رہی بات میری آپ کو کہ اسی آیت کریمہ سے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں کو جلدی کرو، تو جیسے نماز کا وقت ہو جائے نماز کا جلدی کریں، نماز پڑھ لیں۔ لیکن احناف نے تو عشاء کی نماز کے اندر احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ تاخیر سے پڑھیں، ایک تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھیں، تاکہ وہ مستحب وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے۔ ظہر کے وقت کے اندر احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھے، اس میں تاخیر سے پڑھے، اول وقت میں نہ پڑھے۔ اب کیسے تطبیق دیں گے؟ اب یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ ہیں نا، یہ دیکھو یہ احناف کا مسئلہ ہے، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امام شافعی نے استدلال کیا ہوا ہے، امام شافعی نے اس کو دلیل بنایا ہوا ہے، اس لیے امام شافعی کے نزدیک ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں پڑھنا افضل۔ اول وقت کا مطلب جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے، امام شافعی کے نزدیک افضل ہے۔ احناف کے نزدیک یہ افضل نہیں ہے، افضل نہیں ہے نہ ظہر میں، جن نمازوں کا احناف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں جن روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پڑھنا ثابت ہے اس میں ہم جلدی پڑھیں گے، لیکن جس میں حضور کا خود کا فعل اور جن روایتوں سے حضور کا خود جو روایتیں بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، ترمذی شریف کی روایتیں موجود ہیں جہاں حضور نے نماز میں تاخیر کروائی ہے کہ دیر سے پڑھیں۔ جب بلال اذان دینا چاہ رہے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، حضور نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا وقت گزرنے دو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اور تاخیر سے ظہر کی نماز ادا کری ہے۔ تو وہاں جن نمازوں کے اندر حضور سے عجلت ظاہر نہیں ہے، جلدی کرنا ظاہر نہیں ہے، وہاں ہم تاخیر سے پڑھیں گے۔ ہاں جہاں نماز مغرب کے موقع پہ حضور سے ثابت ہے، جیسے مغرب کا وقت ہوا فوراً حضور نے نماز پڑھ لی، جیسے مغرب کا، اس لیے احناف کا فوراً مغرب کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ تو جن اوقات کے اندر جلدی پڑھنا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ کے اقوال سے ثابت ہیں تو وہاں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب میں نے گزشتہ بھی آپ کو عرض کیا تھا، قرآن کا جو مقام ہے اور حدیث کا جو مقام ہے وہ برابر ہے، حدیث صحیح ہے، متواترہ ہے، دونوں کا مقام برابر ہے، کہ دونوں سے سیم سٹیٹس کے، سیم ڈگری کے مسائل ثابت ہوں گے، سیم ٹیمپریچر کے مسائل ثابت ہوں گے۔ تو ہمارے پاس وہ دلیل ہے روایت میں۔ امام شافعی نے جو دلیل پیش کی اس کے جوابات احناف نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ اسی آیت کریمہ سے امام شافعی نے استدلال کیا فاستبقوا الخیرات، ان کی دلیلوں کے اندر ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ نیک کاموں کے اندر جلدی کرنا چاہیے، احناف نے اس کے جوابات دیے ہوئے۔ میں تفسیر میں جانے کے بجائے آئندہ اس آیت کو ہم جاری کرتے ہیں تاکہ ہمارا قرآن بھی اپنی جگہ پر پورا ہو۔ تو ایک تو یہ بات بیان وجہۃ مولیا فاستبقوا الخیرات، اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ آپ فکر نہ کریں ان کی، آپ جو آپ کی باتیں نہیں مان رہے نا، قبلے کے حوالے سے آپ ان کو دلیلیں دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کی باتیں نہیں مان رہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔
اپنے پاس لے آئے گا، یعنی ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر لے گا۔ ابھی دنیا کی جب تک مہلت ہے، اپنی مرضی کے مطابق مختلف قبلے بنا کر، ڈائریکشن بنا کر زندگیاں گزاریں۔ یہاں مفسرین نے بہت مانا، ایک تو یہاں جہاں صلاحات قبلے کی ہے، دوسرا اپنے آپ کو کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا، کسی کو اپنا رہنما بنانا، کسی کو اپنا گائیڈ بنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے زمانے کے اندر، کسی نے اپنے سنگر کو آئیڈل بنایا ہوا، کسی نے اپنے کسی ہیرو کو آئیڈل بنایا ہوا، کسی نے کسی بالی ووڈ کے، کسی ہالی ووڈ کے ہیرو کو آئیڈل بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کسی نے کسی نبی کو آئیڈل بنایا ہوا، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو جہاں بھٹکنا ہے بھٹکنے دو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے تمام کو اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے پاس جمع کرے گا، یعنی تمام کے تمام حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت قبلہ کسی کا کوئی مختلف نہیں ہوگا، تمام کا قبلہ ایک ہی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اسی طرف رخ کے لوگ کھڑے ہوں گے، اسی طرف لوگ متوجہ کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور سب کا قبلہ ایک طرف جمع ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں دھمکایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو سیدھا سیدھا صحیح قبلہ مان لو، یا آپ کو آخر میں تو یہیں آنا پڑے گا، آخر میں تو یہیں آنا پڑے گا۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو مہلت دی، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور آخرت میں آتا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے۔ پھر چاہے تو آدمی کو ہدایت دے دیں، چاہے تو آدمی کو گمراہ کر دیں۔ اسباب آدمی کون سے اختیار کر رہا ہے، آدمی کون سی ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے، اس کو کتنا اختیار اس کے پاس ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس تقدیر کا مسئلہ ہے، کہ اللہ نے ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، تو آدمی تو مجبور ہو گیا ہے، اس کے مطابق اس کو کرنا پڑے گا، تو آپ کے مذہب کے اندر آدمی کو آزادی نہیں دی گئی ہے۔ حضرت علی نے بڑا آسان جواب دیا کہ ہمارے مذہب کے اندر آدمی کو اتنی آزادی ہے، آدمی کے دو پیر ہوتے ہیں، وہ ایک پیر کو اٹھائے اور دوسرا پیر وہ نہیں اٹھا سکتا، بس ایک پیر کو اٹھانے کی آدمی کو اختیار ہے، دوسرے پیر کو اٹھانے کے آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس اتنا ہم لوگ، اللہ نے اللہ کی طرف سے کسی عمل کے اندر ہم کو اتنا بنا گیا، ان مسائل کے اندر زیادہ الجھنے سے منع کیا گیا ہے، ان میں جانے سے، کیونکہ آدمی ان راستوں کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو ڈیمیج پہنچاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے یہ آدمی کرے گا، اس کو یہ آپشن، یہ چوائس دی جائے گی، اس کے باوجود یہ آدمی اس کو اختیار نہیں کرے گا بلکہ غلط راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے اسباب مہیا کیے جائیں گے لیکن تو بھی غلط راستہ کرے گا۔ تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔